هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ثابت کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا ہمارا 7واں پروگرام ہے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیسے کیا، یعنی دعوت کا ابتدائی مرحلہ کیسے رہا، اس پر ہم گفتگو کریں۔ ہم نے یہ بات آپ کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تنہائی سے آپ کو انسیت ہو گئی تھی، اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر آپ غور و فکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا، اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ پر نازل کی گئیں۔ ان آیات سے آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی آئی، سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں آپ کو دے دی گئیں۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی، اس کی کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صورت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے قلب اطہر پر وحی کو پیش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے۔ حدیث جبریل میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آتا ہے جس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں اور سر کے بال انتہائی کالے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھتا ہے اور دین کے بارے میں 5 اہم سوالات کو کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوالات کا جواب دیا۔ مجلس جب ختم ہو گئی، آپ علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ سائل کون تھا؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ نبی نے بیان فرمایا وہ تو جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آتے تو دحیہ کلبی ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے، مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تھی، اور اس آواز میں ایک پیغام ہوتا تھا جو آپ علیہ السلام کو دیا جاتا تھا۔ یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی قدر بھاری ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ ظاہر ہونے لگتا تھا۔ سیدہ عائشہ نے بیان فرمایا کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ دکھائی دیتا تھا۔ وحی کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے اور اللہ کا پیغام آپ کو سناتے، اور آپ علیہ السلام اس کو یاد کر لیتے۔ اللہ نے قرآن بیان فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو یاد کرنے میں، وحی کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، اس لیے کہ وحی کو آپ کے دل پر جما دینا، آپ کی زبان پر اس کو جاری کر دینا اور اس کا معنی اور مفہوم کو واضح کرنا، محفوظ رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو تیزی کے ساتھ یاد کرتے تھے، یعنی جبریل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اطمینان کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا وحی کا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی کی بات سمجھائی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں سے ہم کو ملتا ہے، یعنی خواب کے ذریعہ اللہ رب العالمین کا رسول کی طرف وحی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو آغاز ہوا ہے وہ اچھے خوابوں سے ہوا ہے۔ آپ شام میں جو خواب دیکھتے تھے دن کے اجالے میں، اس کی تعبیر آپ کے سامنے ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت کچھ اس طرح بھی ہوتی تھی۔ وحی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام اصل شکل و صورت میں آپ کے پاس آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر نبی جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جبریل کو 600 پر ہیں، اور دوسری وحی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک نگاہ دوڑائیں جبریل علیہ السلام کا وجود نظر آئے۔ وحی کی ایک کیفیت یہ بھی کہ اللہ رب العالمین پردے کے پیچھے سے رسول سے بات کرے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ رب العالمین نے بات کی۔ آپ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا اور دیگر کچھ باتیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ نور کے پردے حائل ہیں، میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے سے گفتگو فرمائے۔ تو یہ وحی کی کچھ صورتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب اس بات کی طرف آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیسے کیا، یعنی دعوت کا ابتدائی مرحلہ کیا رہا۔ نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی کے پاس ایک مکان کو اپنا مرکز بنایا جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔
طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جاننے والوں سے گفتگو کرتے تھے، جن کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ یہ کسی قسم کا شر نہیں کر سکتے، میری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے اتفاق کر لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دار ارقم بلاتے، ان کے نفوس کا تزکیہ ہوتا، کتاب اور حکمت کی تعلیم آپ اسی مرکز سے لوگوں کو دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محنت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے ساتھیوں کے درمیان بیان کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے سابقین اولین میں سے سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوتی مرحلے کو، اس دعوتی کام کو خفیہ طور پر کیا، یعنی لوگوں کے اندر اس بات کو ظاہر ہونے ہی نہیں دی۔ ایک عرصہ گزرا، 3 سال کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ رشتہ داروں کو دعوت دینے کی صورت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے سے جب لوگ فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پیغام رکھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سن لیا، لیکن آپ کی شدید مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ ابو طالب نے آپ کی حمایت کا دم بھرا، اور ابو لہب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر پابندی لگانے کی بات کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ آپ عام اعلان کر دیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کی تدبیر بنایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ آیت شریفہ نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دیا یا صباحا یا صباحا۔ اس آواز پر لوگ صفا پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی ہے، کوئی خاص بات ہوگی۔ بڑے بڑے سردار بھی آئے جو خود نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اپنے غلاموں کو بھیج دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا جا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، لوگ آپ کو سچا سمجھتے تھے، راست باز سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سننے کے لیے اپنے غلاموں کو بھیج دیا، اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان خطاب کرتے بیان فرمایا کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ تو سچے آدمی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوجی دستہ ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو صحیح مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح مانیں گے، اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس سے بڑی چیز سے آگاہ کرنے کے لیے تم کو یہاں اکٹھا کیا ہوں، وہ ہے اللہ کا عذاب۔ اگر تم کفر اور شرک سے باز نہیں آئے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب تمہارے سامنے۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لوگوں پہ سختہ طاری ہو گئے، لوگ خاموش ہو گئے، لیکن ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ لہب کو نازل کر کے ابو لہب کی بربادی کا ذکر فرمایا اور اس کی بیوی ام جمیل کی بربادی کا بھی ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام اعلان کیا صفا پہاڑی سے، تو لوگوں کو پتہ چلا اور وہاں سے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت شروع ہوتی ہے اور آپ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں کینہ، حسد اور بغض کی آگ جلنے لگتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔